دین کے بارے میں اگر ہم مطمئن نہ کر سکیں تو زبردستی نہیں منوانا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں ایسے دین کا، لوگ اندر سے کٹتے رہیں گے، کیا ہمارے گلے یہ منڈا ہوا۔ جی میں آج مولانا صاحب کو صرف ایک ہی کوشچن پوچھوں گا، باقی باقیوں کو موقع دے گا کہ رانا اشفاق صاحب کا بھی یہ نظریہ تھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ گوشت کی شکل میں آ چکا ہے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا تو یہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک آنکھ سے دیکھتی ہے، تو اس لیے دجال کے متعلق بتائیے کہ وہ آئے گا یا یہی زمانہ ہے یا کوئی وقت کی چاہت ہے؟ محترم رنجا صاحب نے سوال دجال کے بارے میں کیا، کیونکہ دجال ایک ایسا موضوع ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت ڈسکس کیا، الگ اس پر چیپٹر ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ تو اس بارے میں پہلے کچھ غلط فہمیاں قادیانیوں نے پھیلائی کہ یہ عیسائی پادری جو ہیں یہی دجال ہیں، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے دجال، بس یہ جماعت ہی ہے گمراہ لوگوں کی، ایسی بات نہیں۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب بھی سمجھتے ہیں تو نہیں، بش وغیرہ جو ہے نا ہیں دجال کے چہلے، ادھر ہی لوگوں کو لے جا رہا ہے، میری یہ دجال نہیں، دجال کا فتنہ جو ہے اس سے اللہ پناہ دے۔ آپ دیکھیں کہ نماز میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی دعا مقرر نہیں کی، مگر ایک مقرر کی ہے جو اتنی لازمی ہے، شاید آپ نے بھی توجہ نہ فرمائی ہوگی کہ حضرت طاؤس جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، ان کے بیٹے عبداللہ نے نماز پڑھی تو انہوں نے پوچھا، بیٹا تو نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، فتنۃ المسیح الدجال سے، فتنۃ المحیا والممات سے؟ اس نے کہا نہیں، اور دعائیں پڑھی، فرمایا دوبارہ نماز پڑھ۔ بھائی اللہ کے رسول نے یہ تو حکم دیا نا، باقی دعائیں آپ جو جی چاہیں پڑھیں، 4 چیزوں سے یا جب آخر پر پہنچے تو دعا فرمایا 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، فتنہ دجال اتنا خطرناک، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اور یہ بھی آپ نے اطلاع دی کہ نوح علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر اپنی امت کو خبردار کرتا ہے کہ اس زمین پر قیامت آنے سے پہلے کوئی اتنا فتنہ نہیں پیدا ہوا جتنا دجال کا فتنہ ہوگا، بہت نازک وقت ہوگا۔ باقی ڈاکٹر صاحب جیسے کہتے ہیں نا، ہے یہی کہ یہ جو مادی ترقی ہے عروج پر پہنچ جائے، اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ ایک شخص کو چیر دے گا، ٹکڑے الگ الگ پھینک دے گا، زندہ کر دے گا، زندگی موت کا راز بھی سائنس معلوم کر لے گی، اتنی ترقی ہو جائے گی۔ اب لوگ مانیں گے کہ یہی خدا یار کہ آدمی کو مار دیا اور پھر زندہ کر دیا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مدینہ منورہ کے پاس احد کے قریب آ کر وہ اپنا کیمپ لگائے گا، ساری دنیا میں وہ گھوم جائے گا، 40 دن میں کوئی بستی اور شہر ایسا نہیں رہے گا، تیز رفتار سواریاں ایجاد ہوگی کہ بالکل ہر جگہ گشت کرے گا، مگر مکہ اور مدینہ اس کی دسترس سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ مدینہ شریف احد کے قریب اپنا کیمپ لگائے گا تو 3 زلزلے آئیں گے، مدینہ شریف کو جھٹکے آئیں گے، منافق اور بے دین لوگ جو نا وہ کام کر کے مدینہ نہیں اب بچے گا، نکل جائیں گے، اس کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں گے، صرف خالص مومن رہ جائیں گے۔ تو آخر اس کی جو اینڈ ہوگی وہ آپ نے فرمایا اس زمانہ میں جو سب سے بہترین آدمی ہوگا کائنات میں وہ فرمت مدینہ شریف سے نکلے گا، اس کے کیمپ میں جائے گا، سپاہیوں سے کہے گا کہ میں نے تمہارے آقا سے ملنا ہو، پہلے کہیں قتل کر دو، پھر کہنے نہیں یار سردار نے منع کیا اس کے پاس لے جانا۔ جب لے جائیں گے تو پوچھے گا کہ بھائی جو حالات ہیں میرے ساری زمین میں، اس کے بعد تم نے یہ یقین نہیں کیا کہ کوئی خدا نہیں، میں ہی سب؟ اس نے کہا نہیں، ان باتوں سے مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ آنے والا دجال ہے جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی۔ تو اس کو پھر 2 ٹکڑے کر دے گا، اتنی دور پھینک دے گا جہاں جتنی دور تیر جاتا ہے، درمیان میں سے گزرے کیا زندہ ہو جائے، پھر پوچھے گا کہ اب مانا؟ اس نے کہا جو کمی تھی نا وہ بھی دور ہوگی کہ واقعی تو وہی دجال۔ اور اس کے بعد وہ کوشش کرے گا قتل کرنے کی، مگر اللہ تعالیٰ پھر وہ صلاحیت نے اس کو دی تھی چھین لے گا، پھر نہیں قتل کر سکے گا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک الگ ہے دجال، جو ایک شخص ہوگا، الگ ہوگا یہودیوں میں سے، یہودیوں کا وہ لیڈر ہوگا، یہ سارے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، ان کا فتنہ بہت بڑھ جائے گا، اور آخر میں تو مسلمان بیچارے اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ مسجد دمشق میں پناہ لی ہوگی، جو کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں نازل ہوں گے، غلط بات ہے، مسجد اقصیٰ میں نہیں نازل ہوئے، دمشق الگ شہر ہے، یروشلم الگ ہے، دمشق کی مسجد کے مشرق کی طرف مینار ہے، اس وقت جب حضور نے فرمایا نشان ہی نہیں تھا، اب قائم ہے صدیوں سے سفید مینار، فرمایا اس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور نماز اس وقت کھڑی ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت علی امام المہدی جماعت کرانے لگے ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام اترائیں گے، تو وہ کہیں گے اور روح اللہ آپ ہی آ گئے، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھائے، تو کہیں گے نہیں، اللہ نے